بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا میرا موضوع تو کوئی اور تھا، لیکن آج میں نے سارا ویلاگ سنا ہے مبشر لقمان صاحب کا۔ مبشر لقمان صاحب کو کیا ہو گیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بینگ اے صحافی، آج انہوں نے جس طرح عمران خان صاحب پہ گرجے برسے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر مجھ پہ پتھر پھینکنے والے آپ، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اور کوئی بھی پتھر پھینکے گا تو میں عمران خان تمہارے اوپر ہی آؤں گا۔ ابھی تمہاری بہت سی باتوں پہ میں نے پردہ رکھا ہوا ہے اور میں چپ ہوں، میں تمہارے گھر کی باتوں پہ نہیں آیا۔ ایک بات یاد رکھنا، 100 سونار کی ایک لوہار کی، تمہارے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں، اور یہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی جس نے درجنوں جنگیں لڑی ہیں۔ دیکھتے رہو، سوچتے رہنا، آج رات تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ بینگ اے صحافی مبشر لقمان صاحب کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھی۔ اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو 2008 سے پہلے 8 تک عمران خان صاحب کو سب لوگ تنگا پارٹی کہتے تھے، تو اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، وہ تنگا پارٹی ہی تھی۔ 2002 میں وہ ایک الیکشن جیتے تھے اپنی سیٹ، اس کے بعد 2008 میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کا۔ تو 2011 میں جو جلسہ ہوا تھا لاہور میں مینار پاکستان میں، اس کے بعد کچھ نام آنے، بڑے بڑے نام آنے شروع ہوئے ان کی پارٹی میں۔ اس سے پہلے کوئی بڑا نام نہیں تھا۔ شاہ محمود قریشی آئے، پھر مخدوم جاوید ہاشمی آئے، پھر اس طرح لوگ آتے گئے ان کی پارٹی میں۔ تو جو مبشر لقمان صاحب ہیں، یہ شروع سے ہی اس وقت جب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت وہ انہیں سپورٹ کیا کرتے تھے خان صاحب کو۔ مبشر لقمان صاحب 2011 کے جلسے کے بعد، اور پھر خاص کر جب 2013 کا الیکشن ہوا، اس پوری الیکشن مہم میں کوئی بڑا نام نہیں تھا صحافتی دنیا میں جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا۔ واحد ایک مبشر لقمان صاحب تھے جو خان صاحب کی پوری مہم انہوں نے چلائی 2013 کے الیکشن میں۔ اس سے پہلے بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے 2013 کے الیکشن میں، اور اس کے بعد جب دھرنا ہوا اس میں تو بہت ہی ارانہ ہو گیا مبشر لقمان صاحب کا، اور وہ کنٹینر میں بھی کھڑے رہے ان کے ساتھ اسلام آباد کے 126 دن کے دھرنے میں۔ 2013 کے الیکشن کے بعد مبشر لقمان صاحب خان صاحب کو پھر بھی سپورٹ کرتے رہے، انہیں اپنے پروگراموں میں بلاتے رہے، اور ٹی وی چینلز پہ ان کی کھل کے سپورٹ کرتے رہے، دھرنے میں بھی بہت سپورٹ کرتے رہے۔ اس وقت تک 2018 کے الیکشن سے پہلے تک کسی جگہ بھی کوئی خان صاحب کے ساتھ ان کا کسی جگہ پہ کوئی اختلاف، یا ٹی وی چینلز میں کسی پروگرام میں ان کا کسی جگہ بھی کوئی خان صاحب سے اختلاف نہیں نظر آیا کسی جگہ پہ۔ 2018 کا جیسے ہی الیکشن ہوتا ہے، خان صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ 2018 کے الیکشن کی مہم میں بھی بہت بڑی میڈیا پہ جو بہت سے لوگ اور بھی آ گئے تھے ان کے حمایتی، لیکن اس میں مبشر لقمان صاحب سر فہرست تھے جو خان صاحب کو اتنی کھل کے سپورٹ کیا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے، یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہیں کہ میری نون سے کبھی بھی نہیں بنی، شریف برادران سے کبھی بھی نہیں بنی، اور ان کے ہمیشہ ہی مخالف کیمپ میں رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن کے بعد نظر یہی آ رہا تھا کہ میڈیا کی طرف سے مبشر لقمان صاحب کو شاید کوئی اہم ذمہ داری دی جائے گی، انہیں پی ٹی وی میں بھی لایا جا سکتا تھا ایز اے چیئرمین، پیمرا میں بھی لایا جا سکتا تھا، کسی اور جگہ انہیں کوئی اہم ذمہ داری، معاون خصوصی یا کوئی وزارت مشاورت، کوئی اس طرح کی ذمہ داری، لیکن مبشر لقمان صاحب کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ 2018 کے الیکشن کے بعد بالکل ہی سکرین سے آؤٹ ہونا شروع ہو گئے، کسی جگہ پروگراموں میں بھی بہت کم نظر آتے تھے ٹی وی پروگرامز میں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ شاید خان صاحب میرٹ پہ کوئی فیصلے کر رہے تھے، جس وجہ سے اس میں مبشر لقمان صاحب کا نام کسی جگہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو ویسے بھی وہ تھوڑا سا میڈیا سے کوئی آؤٹ ہی نظر آئے، سکرین سے منظر سے غائب نظر آئے۔ تو جب کرونا آیا تو اس میں بھی خان صاحب چند ہی بڑے بڑے صحافیوں کو بلایا کرتے تھے، تو اس میں مبشر لقمان صاحب ہمیں نظر آئے ہیں، اس میں خان صاحب کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے، سوال و جواب کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، ان سے مختلف کرونا کے حوالے سے سوال کرتے تھے، تو ان کے بات چیت رہی ہے۔ اس کے بعد یکدم وہ غائب ہو گئے۔ خان صاحب کی 2018 تک کی حکومت کے دور میں، 3.5 سالہ دور میں، مبشر لقمان صاحب کی کسی جگہ پہ ان کی کوئی مخالفت میڈیا میں کسی جگہ نظر نہیں آئی ہے کہ انہوں نے ان پہ تنقید کی ہو، کوئی ڈکے چھپے الفاظ میں کھل کے، اس طرح کی کوئی ان کی ہمیں
چیز نظر نہیں آئی ہے. لیکن جیسی حکومت گئی ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً حکومت گئے، اس دورانیے میں مبشر لقمان صاحب ڈھکے چھپے لفظوں میں ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور الزامات بھی لگا رہے ہیں. اور ایک بار انہوں نے فواد چودھری صاحب پہ بھی الزامات کوئی لگائے تھے اسی قسم کے، وہ بھی کوئی چیز نہیں ثابت کر سکے. اور اس سے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو مبشر لقمان صاحب کی آج کی جو ویڈیو ہے، خاص کر جو آج انہوں نے جس طرح وہ گرجے برسے ہیں، اس طرح کا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے راز ہیں اور ایسی چیزیں ہیں. یہ تو حکومت کو 6 ماہ ہو گئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے. حکومت کو تو کوئی چیز نہیں ملی، مسلم لیگ نون کی حکومت کو تو کوئی چیز نہیں ملی ان پہ کیس بنانے کے لیے، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا کسی قسم کا. تو پچھلے دنوں میں مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے، بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب پانی کی بوتلیں لے کے چلے گئے ہیں. تو اس میں کئی اینکرز نے پروگرام بھی کیے ہیں، وہ فنی قسم کے پروگرام کیے ہیں کہ جی وہ پانی کی بوتلیں لے گئے ہیں، کوئی پانی کا بزنس کریں گے اب، اور تو نہیں ہے کوئی بزنس، وہ پانی کا کوئی شروع کریں شاید بزنس. مات لگا رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں، جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت ثبوت ہیں، تو وہ حکومت کو کیوں نہیں دیتے ثبوت؟ گورنمنٹ تو پہلے یہ ثبوت خان صاحب کے خلاف ڈھونڈ رہی ہے، وہ نون والوں کو ثبوت دیں تاکہ ان پہ مضبوط سا کیس بنایا جا سکے. وہ تو کبھی دہشت گردی کا کیس بنایا جاتا ہے، کبھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے وہ کیس بنایا جاتا ہے، تو کبھی کہتے ہیں جی توشہ خانہ والا. توشہ خانہ تو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اس میں کہ اس کا آڈٹ کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کے ابھی تک جو حکمران رہے ہیں سب کے توشہ خانوں کی وہ لسٹ جو ہے وہ نکالی جائے، اس میں میری بھی اس میں نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ پیمنٹ خان صاحب نے کی ہے. اور وہ تو مطلب اس کی ساری وہ بیان بھی اس پہ آ چکا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ادھر سے وہ روڈ بنائے ہیں، میں بنی گالہ میں روڈ بنوائے ہیں وہاں کے. تو وہ تو سی ڈی اے والوں نے بھی کہی ہے یہ بات کہ واقعی وہ وہاں کے روڈ بنے ہیں، پیسہ ادھر لگا ہے اس چیز کا توشہ خانہ والا. تو یہ تو کوئی کیس نہیں. تو اس طرح کو مبشر لقمان جرنل ایز اے بینگ اے جرنلسٹ انہیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جو ان کے ساتھ کے دیکھیں کتنے لوگ اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں جن پہ ایسے ایسے حالات مشکلات آئی ہیں، ان کی مخالفت رہی ہے ٹویٹر پہ، کسی جگہوں پہ ان کو لوگ کیا برا بھلا بھی کہتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کسی قسم کی ایسی جس طرح کی آج لینگویج مبشر لقمان صاحب نے استعمال کی ہے. تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ پریز کریں ایسی چیزوں سے، بے بنیاد قسم کے الزامات نہ لگائیں. اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ جائیں ان پہ کیس کریں، حکومت کو دیں. حکومت کو تو آج دن تک کوئی ثبوت نہیں ملا. اگر مبشر لقمان صاحب کے پاس ثبوت ہیں تو وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں ایسے بندے کہ آئیں ہمیں ثبوت دیں تو ان پہ کیس مضبوط سا بنایا جا سکے. آخر میں اپنی ویڈیو ایک شعر پہ ختم کر رہا ہوں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا.